من الشيطان الرجيم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين إن أتبع إلا ما يوحى إلي میں تو اتباع کرنا وا صرف دی جو میری طرف وحی کیتی جاندی ہے وما انا الا نذیر مبین اور میں تو صرف اور صرف ڈرانے والا ہوں واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 26واں پارہ سپارے دا رکوع پہلا سورت دا نام سورہ احقاف سورت دا رکوع بھی پہلا دنیا دے اندر اگرچہ بڑے بڑے نیک متقی عبادت گزار اور پرہیزگار انسان پیدا ہوئے نے لیکن حضرات انبیاء علیہم السلام نو اللہ نے جو اعزاز اور شرف عطا فرمایا یقیناً وہ عام لوگ اس منصب اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے اور پھر تمام انبیاء علیہم السلام چوں آمنہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نو اللہ نے اعزاز اور شرف بخشے ہے بہت سارے اعزازات جو ایک شرف اور اعزاز نبی پاک دا ایویے کہ حضور علیہ السلام خصوصاً دین دے معاملات اندر
جدوں گفتگو فرماندے نے اپنی مرضی نال نہیں بلکہ اللہ دی مرضی اور اللہ دی وحی نال گفتگو فرماندے نے۔ یعنی عام لوگاں چوں اسی اچھا بھی بولنے برا بھی بولنے زبان تو کدی سچ بولنے کدی جھوٹ بولنے زبان تو لغویات تے مزاق تے ٹھٹھا اور ہاسے مزاق اندر اسی ساریاں حداں پار کر جانے او جی ہاسا مزاق ہی ہے نا تمام حداں کراس کر جانے نبی پاک علیہ السلام دا فرق اے وے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام مزاح بھی کردے نے ہاسا مزاق بھی کردے نے تے شریعت دے دائرے چ رہ کے کردے نے۔ یعنی او دے اندر جھوٹ نہیں ہوندا غلط بیانی نہیں ہوندی بلکہ آپ اگر کسی وقت ہاسا مزاق کر دے بھی تو این قرآن و سنت دے مطابق حضور علیہ السلام دی گفتگو ہوندی۔ تو نبی علیہ السلام آپ ہمیشہ گفتگو فرماندے اسی بڑے تو بڑا کوئی گناہگار ہے تے تاں بھی بڑا متقی تے بڑا پرہیزگار ہے تے تاں بھی اساں گل کرنی ہے مولوی ہوئے خطیب ہوئے امام ہوئے مجتہد ہوئے ولی ہوئے صحابی ہوئے تابعی ہوئے جن نے بھی گل کرنی ہے اپنی مرضی نال اپنے انداز نہ گل کرنی ہے۔ پر میں قربان جاواں محبوب علیہ السلام نو اللہ نے اے عزت بخشی ہے کہ نبی پاک جدوں گفتگو کردے نے اللہ دی مرضی تے اللہ دی وحی نال آپ گفتگو فرماندے نے۔ ہن تسی آپ اندازہ فرما لو کہ جیڑا رب دی مرضی نہ ہر گل رب دی مرضی نہ کرے او دی گل غلط ہو سکتی نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام ہمیشہ وحی دے تابع جو اللہ ذوالجلال نے آرڈر فرمایا جو رب العالمین نے حکم فرمایا اسے ہی گل تے اسے ہی بات نو آپ لوگاں تک پہنچان دے۔ تو اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر اے بات ذہن نشین فرما لو کہ میرے مصطفیٰ جدوں بول دے نے اللہ دی مرضی نال بول دے نے، مصطفیٰ جدوں گل کر دے نے اللہ دی وحی نال کر دے نے اللہ دی مرضی نال کر دے نے۔ اور اے گل میں نہیں کہہ رہا بلکہ خود اللہ ذوالجلال دے قرآن نے اعلان فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام نے اے دے بارے آپ اپنی زبان نبوتوں اے پیغام تے قرآن ساڑھے تک پہنچایا۔ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ام یقولون افترا ام یقولون افتراه قل ان افتریته فلا تملکون لی من اللہ شیئا۔ کئی لوگ آندے نے کہ اے جڑا قرآن ہے اے جڑا کلام ہے اے نعوذ باللہ محمد اپنے کولوں ہی بنا لیندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماندے نے کل اے میرے محبوب جی تسا
تسی اپنی زبان نبوتوں فرما دیو، اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو، ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، جے میں معاذ اللہ اپنے کولوں بنانا وا تے پھر اللہ دے دربار جو تسی تے مینوں نہیں نہ بچان والے۔ اور قرآن کہہ رہا ہوا اعلم بما تفیضون فیہ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم وہو الغفور الرحیم۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ او میری قوم دے لوگو، مکے والےو گل سن لو، ما یفعل بی ولا بکم، تانوں بھی نہیں پتا تے مینوں بھی نہیں پتا جو تواڈے نال ہونا تے جو میرے نہ ہونا، نہ تسی جان دے ہو نہ میں جاننا وا، جاندہ تے کون؟ اللہ جاندہ ہے کی بننی ہے کی گزرنی ہے تواڈے تے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اپنی مرضی نال تے گل کردا اے، تسی آندے ہو اپنے کولوں گلاں بنا لیندا معاذ اللہ، تسی آندے ہو اپنے کولوں قصے بنا لیندا، تسی آندے ہو اپنے کولوں قرآن دیاں ایتاں نعوذ باللہ کڑ لیندا، تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نہیں نہیں، اے غلط تہاڈا گمان ہے تے غلط تہاڈا خیال ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، جو میرے وال وحی کیتی جاندی ہے میں او دے تو اگے پیچھے ہوندا، میں تے وحی دا پابندہ، جو رب العالمین نے میرے وال وحی نازل فرمانی ہے میں تے او دی اتباع کرنا تے فرما برداری کرنا۔ قرآن دے دوسرے مقام تے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام خود اللہ دا پیغام لوگانوں سنا رہے نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا۔ اے گل ذرا ذہن چ رکھے آجے، نبی اپنی مرضی نال بول دا، مصطفیٰ اپنی مرضی نال نہیں بول دے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یعنی ایتھے بھی رب العالمین نے دسیا لوگوں میرے مصطفیٰ اپنی مرضی نال نہیں بول دے، اللہ ذوالجلال دی وحی دے منتظر رہندے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ دی وحی دے بغیر گفتگو نہیں فرماندے۔ ان ہوا الا وحی یوحی۔ آمینہ دے لال علیہ السلام جدوں گل کر دے نے، جدوں گفتگو فرمان دے نے، ادو محض اللہ دی رضا تے اللہ دی خوشنودی واسطے تے اللہ دے آرڈر تے حکم نال گفتگو فرمان دے۔ ہن جو رب نے نبی پاک دی ڈیوٹی لگائی ہے، آپ دی ذمہ داری لگائی ہے، ساڈا ایمان ہے ایک حرف بھی نبی نے وعدہ بھی نہیں کیتا تے بولو گھاٹا بھی کیتا،
یہ ساڈا ایمان ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی دے ذہن وچ اے بات آئے کہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ نبی پاک نے ایک حرف اپنے کولوں ملا دیتا ہے یا ایک حرف اللہ دا دسیا ہویا اس وہی جو نبی نے نکال دیتا ہے، اے سوچ بن جا تے انہوں اپنے ایمان دی فکر کر لینی چاہیے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نالو وڈا امانت دار ہے ہی کوئی نہیں۔ دین دے مسائل تے بڑے اچھی گالے نا، نبوت ساریاں نبوت تو بعد دیاں گلاں نے۔ اور تو انہوں پتہ ہے میرے مصطفیٰ دی ہستی تے ہوئے کہ جنہاں نو نبوت تو پہلا بھی لوگ امین آکھیا کر دے سے۔ نبوت تو پہلا نبی پاک نو لوگ صادق کیا کر دے سن، امانت دار دیانت دار کیا کر دے سن۔ تے پھر رب العالمین نے نبوت تو بات تے اور زیادہ مرتبے عزتاں تے عظمتاں نال مالا مال فرمایا۔ نبی پاک نے وعدہ گھاٹا نہیں کیتا، حق لوگاں تک پہنچا دیتا ہے۔ بلکہ میں قربان جاواں نبی علیہ السلام حجۃ الوداع دے موقع تے کم و بیش 1,40,000 صحابہ دی جماعت ہے۔ تسی اندازہ کر لو اجے 23 سال نبوت دے پورے نہیں ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام ساڈا ایمان ہے کہ انہاں دعوت و تبلیغ دے مشن اندر ایک رائی دے دانے برابر بھی سستی تے کاہلی دا مظاہرہ نہیں فرمایا۔ یہ تے اگے قسمت دی گل ہے، کسے نو نصیب ہوئے تے ہدایت نہ نصیب ہوئے، اے مقدر دی گل ہے۔ 950 سال اللہ دا پیغام پہنچایا تے 80 یا 82 لوگاں نے کلمہ پڑھے انہیں لمبے عرصے تے نبی علیہ السلام اجے 23 سال نبوت دے پورے نہیں ہوئے تے آج میدان عرفات وچ 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت موجود ہے۔ تے جدن آپ نے آغاز کیتا ہے نبوت دا باقاعدہ اعلان فرمایا، تنے تنہا میرے آقا علیہ السلام کس شے نے انقلاب پیدا کیتا ہے؟ او دی ایک اکیلڑی جان سی، او دی ایک اکیلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی۔ سارا مکہ نبی پاک علیہ السلام دا دشمن تے مخالف ہے۔ نبی پاک نے اپنی دعوت دا آغاز فرما دیتا، او دی ایک اکیلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی۔ تے خوبی کی سی؟ گل سچی تے میٹھی زبان سی، گل سچی تے میٹھی زبان سی، تائیوں سارے جہان تے چھا گیا۔ آج میدان عرفات دے اندر کوئی 1.5 لاکھ دے قریب پیغمبر دے سامنے صحابہ نے تے آج اللہ ذوالجلال نے ایک خاص نعمت دا اہتمام فرمایا۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہن پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ ایتھے میدان عرفات دے اندر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تے سارے صحابہ نو نبی مخاطب فرما رہے نے۔ آپ فرماندے نے صحابیو دسو خاں والا میں تواڈے تک اللہ دا پیغام پہنچا دیتا ہے، دسو ہاں
میں کیا تواڈے تک اللہ دا پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ تے سارے صحابہ عرض کر دینے سونےو جو اللہ دی طرفوں تواڈیاں ذمہ داریاں لگائیاں گئیاں ساڈا ایمان ہے تساں 100% تو بڑھ کے ذمہ داریاں ادا کیتیاں تے سونےو اللہ دا ہر پیغام ساڈے تک پہنچا دیتا ہے تے ہن ویکھو نا میرے پاک نبی دی زندگی بھی پاکیزہ تے اللہ دے پاک پیغمبر دی شان بھی اعلیٰ تے بالا اس دے باوجود نبی علیہ السلام میدان عرفات وچ صحابہ نو اے گل پوچھ کے تے جدوں صحابہ نے گواہی دیتی نا تے آقا آسماناں دی طرف نگاہاں اٹھا کے فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہ تو بھی گواہ ہو جا سارے گواہی دین ڈانی میں تیرا پیغام انہاں تک پہنچا دیتا اللہم شہد اللہ تمہیں گواہ ہو جا میں تیرا پیغام پہنچان وچ کسے طرح دی بھی سستی دا مظاہرہ نہیں کیتا یعنی نبی پاک نے جو اللہ دی طرفوں وحی نازل کیتی گئی ہے حضور علیہ السلام نے وہ لوگاں تک پہنچا دیتا ہی قرآن آکھیا فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی نبی تے امتی دا ذرا آپس فرق ویکھے آجے نبی تے امتی دا ایک خاص فرق میں پہلا عرض کیتا نا کہ امتی جدوں بول دے اپنی مرضی نہ بول دے تے نبی جدوں بول دے کدی مرضی نہ نبی جدوں بول دے اللہ دی مرضی نہ بول دے ہن تسی آکھو گے دی دلیل کی ہے آؤ ذرا نوٹ فرمانا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اللہ اپنے انہاں پیاریاں تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے شاگرد نے امام ابو یوسف جنہ دا نام یعقوب ہے امام ابو یوسف حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جدوں گفتگو فرماندے چونکہ استاد جو سن استاد شاگرد دا رشتہ بھی ہنجدہ ہوندہ ہے امام صاحب جدوں گفتگو کر دے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نال نال لکھ لیں دے تے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی آندے نے آپ فرماندے نے ابو یوسف میری ہر گل نہ لکھیا کر اگر امام صاحب وال کوئی غلط چیز منسوب کیتی جاندی ہے تے او دے ذمہ دار امام صاحب نہیں کیوں امام صاحب دا اپنا قول ہے کہ جدوں میری گل نبی پاک دی حدیث نہ ٹکرا جائے میری چھڑ دیو تے مصطفیٰ دی مان لو ایمان ہے یہ دا نام ہے یقین ہے یہ دا نام ہے محبت رسول ہے یہ دا نام ہے امام صاحب فرماندے نے میری گل تے نبی پاک دی گل حدیث اگر آپس دی اندر ٹکرا جان میری ہور گل ہے نبی پاک دی حدیث فرمان ہو رہے تے میری چھڑ دیو مصطفیٰ دی مان لو صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے امام صاحب اپنے شاگرد فرما رہے نے آپ فرماندے نے ابو یوسف میری ہر گل نہ لکھیا کر کیوں آج میری تحقیق ہو رہے کل ہو سکتا ہے میری تحقیق بدل جائے اس واسطے ہر گل نہ لکھیا کر تے کاموں کی والو اے نے امتی تے ہن نبی دی سن لو
پیر دی سن لو، بدر منیر دی سن لو، حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ہر گل لکھ لیا کر دے، آپ دی ہر گل تحریر کر لیا کر دے، ہر گل نوٹ کر لیا کر دے۔ ہن نال جڑے صحابہ سن نا ساتھی، وہ کہنے لگے یار گل سن، تو حضور علیہ السلام دی ہر گل لکھ لینا تے یہ کوئی ایڈا مناسب طریقہ نہیں، بندے دی طبیعت بدلدی رہندی ہے، کدی خوشی اندر، کدی غمی اندر، کدی دکھ اندر، کدی سکھ اندر، کدی بندہ غصے اندر، کتے آسانی اندر، طبیعتاں بدلدیاں رہندیاں نے، تے تو یار ہر گل نبی پاک دی لکھ لینا، یہ اچھی بات نہیں، مناسب نہیں، لکھنا چھڑ دیتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں عبداللہ لکھدا نہیں، سونے ہو ساتھیاں نے مشورہ دیتا ہے بھی ہر گل نہیں لکھنی چاہیے دی، تے آرڈر تے تہاڈا منیا جانا ہے، حکم دے سرکار تہاڈا چلنا ہے، ہن تسی فرما دیو لکھا کہ نہ لکھا۔ ہن جواب سن لو نبی پاک دا، آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اکتب یا عبداللہ، اکتب یا عبداللہ۔ فرق ویکھ لیا دے، ذہن چ رکھیا دے، امام صاحب کی کہہ رہے ہیں اپنے شاگرد نو ہر گل نہ لکھیا کر، میری اج رائے کچھ ہور ہوندی ہے، کل رائے کچھ ہور ہوندی ہے، اے امتی ہے۔ تے نبی کی فرما رہے نے اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ میری زبان تو جو بھی نکلے، میں غصے وچ ہوواں تا، خوشی وچ ہوواں تا، غمی وچ ہوواں تا، اے عبداللہ میں جس حال وچ بھی ہوواں، میری زبان تو نکلی ہر گل لکھ لیا کر۔ امتی کی کہہ رہے نے میری زبان تو نکلی ہر گل نہ لکھیا کر، تے نبی کی فرما رہے نے اکتب یا عبداللہ، میری زبان تو نکلی ہر گل لکھ لیا کر۔ ہن گل ایتھے بھی پوری ہو سکتی سی، بلکہ پوری ہو گئی ہے، لکھ لیا کر بھئی، ہاں یا نہ، حضور لکھا کہ نہ لکھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لکھ لے، گل پوری ہو گئی ہے، لیکن میرے آقا ایتھے سٹاپ نہیں کیتا، نبی پاک اگے ارشاد فرماندے نے، اینجا آپ اپنی زبان نبوت دی طرف اشارہ کر کے فرماندے نے، آپ فرماندے نے عبداللہ مینوں اللہ دی قسم نبی اونج بھی گل کر دے تے مننا ساڈے واسطے فرض ہے، ضروری ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قسم اٹھا کے فرما رہے نے عبداللہ ایس زبان تو حق تو علاوہ گل نکل دی کوئی نہیں۔ فرق نبی دا تے امتی دا، اے زبان اے نبی ہے، اے زبان تو حق تو علاوہ گل نکل دی کوئی نہیں۔ کیوں؟ قرآن جو کہہ رہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آمنہ دے لال علیہ السلام جدوں بول دینے اللہ دے آرڈر تے اللہ دی وحی نال بول دینے۔ ہن غور کرنے والی ایک گل ہے، ایک آدمی نے جناب ابن عمر نو آ کے مسئلہ پوچھدا ہے کہ جناب میری عادت ہے میں جدوں حج واسطے جانا تے حج وچ جا کے میں نال تھوڑی باتی تجارت بھی کر لینا،
ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ کہ جڑے حاجی حج کرنے واسطے جاندے نے دعا کرو اللہ حرمین دیاں رونقاں جلدی بحال فرما دے اللہ کرونا دی بیماری تو نجات عطا فرما کے تے سونیا ایدکاں ساریاں نو اپنا گھر بھی وکھا دے ایتھو حاجی حج کرنے واسطے جاندے نے یا عمرہ کرنے واسطے جاندے نے کوئی شہد لے جاندہ ہے اتھے جا کے بیچ دینے کوئی کپڑا لے جاندہ ہے اتھے جا کے فروخت کر کے تے اپنا کوئی خرچہ بنا لیں دینے اسی طرح کہنے لگا حضرت میں حج واسطے آیا ہوں تے ماڑی موٹی نال تجارت کر لواں تے نال دے جڑے ساتھی نے او آندے نے تیرا حج نہیں ہویا مینوں ذرا مسئلہ دسو میں کی کراں وہ فرمان لگے اے دس احرام بننے اسی حج دا جی احرام تے بننے حج دا ارادہ بھی کیتا ہے جی بالکل ارادہ بھی کیتا ہے فرمان لگے پھر گل سن لے آمنہ دے لال علیہ السلام دے کول ایک کوئی مسئلہ لے کے ایک بندہ آیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لو آ کے سوال کر دے تے نبی پاک علیہ السلام خاموش نے چپ نے آپ نے کوئی جواب نہیں دیتا تے پھر اللہ دا قرآن نازل ہویا اللہ فرمان دے نے لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ایک کوئی سوال اللہ دے پاک نبی نو کسے نے کیتا تے نبی خاموش نے اللہ نے قرآن نازل فرمایا تے دسیا نیت صاف ہونی چاہی دی اے گل بھی ذہن چ رکھنی نیت صاف اے نہ ہوئے بھئی اصل کرنا تے کاروبار ہے ہن پھسیا ماں تے چلو حرام بھی بن لینا نیت چنگی ہوئے گل نیت تے مکنی جے نیت اچھی ہوئے صاف نیت ہوئے ارادہ اچھا ہوئے کہ میں حج دے ارکان پورے کرنے نے عرفات دی حاضری ہوئے منا دی حاضری ہوئے جتنے حج دے ارکان نے وہ پوری دیانت داری نال ادا کرے تے پھر وچوں کو تھوڑی باتی تجارت کر لے تے اے جائز ہے اے جائز ہے نبی پاک علیہ السلام چپ رہنے خاموش رہنے کدوں تک جدوں تک اللہ ذوالجلال نے قرآن نہیں نازل فرما دیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خاموشی اختیار فرمائیے مسئلہ ادوں دسیا جدوں اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا کیوں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھے ہے ابو مرشد دا نام ہے اجے مسلمان نہیں سنو ہے بعد جا کے مسلمان ہوئے نے رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گیا ایک دن بیٹھیاں نبی علیہ السلام ابو مرشد نو مخاطب فرمایا آپ فرما دے نے ابو مرشد بیک گراؤنڈ کی ہے تیری اسلام لے آن تو پہلا کی کم شم کردہ سے کاروبار کی کردہ سے کہنے لگے سونے ہو کی ساڑھا کی کام ہونا ہے اور سڑکتے کھلو کے لوکاں دیاں جیباں ویلیاں کر لیاں اوتھے ڈاکا مار لیا اوتھے چوری کر لے اے ساڑھا شغل سی اے ساڑھا کاروبار سی اللہ اللہ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے ہن انج کر
اسی بھی تیرے کولوں ایہو ہی کام کراواں گے، اگے گناہ ہوندا سی ہن ثواب لبھے۔ فرق ہے نا، کام وچ بھی فرق ہے۔ سونیو کیویں؟ آپ فرماندے نے مرصد مکے دے اندر ماڑے ماڑے غریب کمزور مسلمان جیڑے نے، مکے والیاں نے انہاں نو قیدی بنا لیا، انہاں نو گرفتار کر لیا، مدینے آن نہیں دیندے، انہاں تے زیادتیاں کر دینے، انہاں تے ظلم کر دینے۔ تے اے مرصد انج کرنا، ہن میں اللہ دا نبی کہہ رہا ہوں، ہن انج کر تو مکے چلا جا تے اندازہ کر کے قیدیاں نو تو چھڑا کے مکے او چوری چھپے، انہاں نو مدینے دے راہ پاندا جانا، اے مدینے آندے جان گے تے تینوں ثواب لبدا جائے گا۔ سبحان، اے مدینے آندے جان گے تے۔ ہن حضرت ابو مرثد مکے چلے گئے، رات دے اندھیرے فائدہ اٹھا دے، دن نو حالات دا جائزہ لیندے، پوچھ دے، دس دے، ٹول آندے کہ کیڑے مکان چ یا کیڑی حویلی چ مسلماناں نو ڈکیا پریشان نے، دن نو پتہ کر لیندے، رات نو ہے اچھے جنے جوان سن، رات نو کندھ ٹپ دے اندر جاندے، ایک دو دیاں بیڑیاں کھول دے، رسیاں کھول دے، انہاں نو کندھ پار کران دے، موڈیاں تے چک دے، شہروں باہر جا کے مدینے دے رائے پا کے آپ پھر مکے آ جائیں۔ ایک رات چاند دی روشنی سی، چاند دی چاندنی سی، ابو مرثد مکے دے ایک بازار چو گزر رہا نے، تے دروازے دی اوڑ چو، دروازے دی چیر چو ایک بی بی اناق ایدہ نام ہے، اور حضرت ابو مرثد دے ایمان اسلام لے آن تو پہلا آپس کوئی روابط ہے بھی سر، دروازہ کھول کے تے چاندی چاننی روشنی پہچان کے آواز دے کے آندی ہے، وے تو ابو مرثد فرماندے نے نام، ہاں ابو مرثد ہی ہیں، اور ناکان دیئے وے ابو مرثد موقع تے بنے ہیں، آ پھر رات آج میرے کاری گزار لے۔ دعا کرو ہاں اللہ ایمان سانو بھی نبی دے غلامہ جیسا نصیب فرما۔ وے ابو مرثد آ پھر آج رات میرے کاری بسر کر لے، تے ابو مرثد آندے نے ان آگ شاید تینوں پتہ نہیں لگا میں آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھ لے آئے۔ یہ دا مطلب ہے غلامان مصطفیٰ نو پتہ سے نبی دا کلمہ پڑھ لیا تے پھر چوری کرنی نہیں، کلمہ پڑھ لیا تے ڈھاکہ نہیں مارنا، کلمہ پڑھ لیا تے کسے دا چگا نہیں لٹنا، کلمہ پڑھ لیا تے کسے دی عزت نو ویران تے برباد نہیں کرنا، کلمہ پڑھ لیا تے شراب نہیں پینی، کلمہ پڑھ لیا تے جوا نہیں کھیلنا، کلمہ پڑھ لیا تے کسے دا حق نہیں کھانا، کلمہ پڑھ لیا تے کسے دی جائیداد تے قبضہ نہیں کرنا، کلمہ پڑھ لیا اسے آنے آندے نے جدا کلمہ پڑھی دے پھر او دی گال بھی منی دیئے۔ صحابہ نو پتا سے مصطفیٰ علیہ السلام دے پیچھے چلنا، نبی دا کلمہ جو پڑھ لیا آندھی ہے وے ابو مرثد آ پھر آج میرے گھر رات گزار لے، آندھے نے اوناک تینوں پتا نہیں لگا میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لے آئے، تے اے بی بی آوازاں دے رہی ہے، تے جناب ابو مرثد نیمی پا گئی کھڑے نے، تے اوناک آندھی ہوئے گی وے ابو مرثد تو میں نو جاننا بھی ہے میں پہچاننا بھی ہے، میں حسن و جمال دا پیکر بھی ہاں، میں حسن و جمال دا مجسمہ بھی ہاں، تے وے ابو مرثد نیوی پا گئی کھلوتے ہیں،
ایک بار میرے وال تاکتے سہی تے ابو مرثد فرماندے ہون گے اوناک جدوں دا آمنہ دے لال نو تک لیا غیراں وال تک نہیں چھڑ دیتا ہے جدوں دا مصطفیٰ نو ویکھیا غیراں وال ویکھنا ہی چھڑ دیتا ہے اے ایمان دے آندھی یہ گل سن یا تے میری گل من کے میرے گھر آ جا تے یا پھر میں رولا پاؤں تو انہوں پتا بیبیاں دا مکر دعائی خدا دی یا پھر میں رولا پاؤں لگی ہوں کہ مکے والے ہو تو اڈے قیدی چک چک کے اے لئی جاندہ جے تو انہوں پتا ہی نہیں لگن دیا ایک گل ہور بھی ہے جدو رب دا ڈر دل وچ آ جائے غیران دے ڈر اونجی نکل جاندے حضرت ابو مرثد فرمان لگے اوناک غلط فہمی ہوئی ہے تینوں بلیک میل کرن نہیں ہے تے گل سن لے جو ہوندا ہی جا کر لے رولا پاتا وے مکے والے ہو تو اڈے قیدی چوری کرن والا ابو مرثد جے ہن جویں جویں آواز پھیلی رولا پہ گیا آندے نے اگے اگے میں نسن دیا پیچھے پیچھے مکے والے دوڑ بڑی سی جوان جو سن دوڑ بڑی سی کئیاں دا ویندے دوڑ دا بھی مقابلہ ہوندا ہے دوڑے مکے والے پیچھے لگے نے باہر جا کے نا ذرا مکے ہوں فاصلے تے ایک غار نما پتھر سی او دے نیچے جا کے چھپ گیا مکے والے دوڑے دوڑے آئے تے میں انہاں دیاں اکھاں تو اوجل ہو گیا ہوں پریشان ہو گئے بھی ٹر کدھر گیا زمین کھا گئی ہے کہ اسمان چوک کے لے گیا جیڑے پتھر دے نیچے میں چھپیا سا اس پتھر دے اتے ایک بدبخت نے بہ کے پیشاب بھی کیتا او دیا چھٹا میرے کپڑیاں تے پئیاں پر رب نے میرے والوں اونانو انیاں ہی کر چھڑیا ہے میرے والوں مالک نے انیاں کر دیتا ہے خیر ایتھو نکلے کپڑے شپڑے صاف کیتے مدینے پہنچے نبی پاک علیہ السلام کو تے آمنہ دے لال علیہ السلام نو جا کے عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی میں کا عرض کرنی ہے دس بھائی حضور اوناک فلاں عورت مکے اے صورتحال پیدا ہوئی ہے تے سونے ہو اسلام تو پہلا کو ملاقات ہے بھی سی تے اللہ دے نبی جے اجازت دیو تے میں او دے نال حلال طریقے نال نکاح ہی کر لوں حضور نکاح کرنا تے اجازت ہے نبی پاک خاموش نے سبحان نبی بول دے کدی وئی نال بولو کدی وئی نال آقا نکاح کرنا فرمایا خاموش نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا الزانی قرآن تیری عظمت تو صدقے الزانی لا ینکحو الا زانیتن او مشرکا والزانیت لا ینکحوہا الا زانن او مشرکن وحرم ذالک علی المؤمنین میرے پاک پیغمبر اللہ دی وحی تے آرڈر دے منتظر نے فرمایا زانی مرد زانیاں عورتاں واسطے تے زانی عورتاں زانی مرداں واسطے یعنی اے جیڑا گندے بدماشی تے بے حیائی تے فحاشی دا اے دوسرے لوگاں چ منتقل نہ ہوئے زانی مرد زانیاں عورتاں واسطے تے زانیاں عورتاں زانی مرداں واسطے ایک گند اکو تھا روے معاشرے دے اندر نہ پھیلے میرے آقا تے وحی آئی قرآن آیا تے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے ابو مرثد زانیاں عورت نال نکاح کرن دی اجازت بولو اجازت اے نبی پاک نے مسئلہ آپ نہیں دسیا اللہ دے آرڈر تے اللہ دی وحی نال بیان فرمایا بلکہ میں تھوڑا جا تو انو اور اگے لے چلا یہ نبی پاک نو اللہ ذوالجلال نے شان تے مقام تے مرتبہ اتنا
اتنا بلند و بالا عطا فرمایا. اس کے باوجود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں آپ کو مسئلہ پوچھیا جاندہ وہی یہ بارے اجے نہیں آئی, حضور فرماتے نے مینوں نہیں پتا, مینوں مرضی نہ مسئلہ. اتھے مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھ لو, مولوی صاحب آندے نے چونکہ میرے کو پوچھیا ہن پاویں مینوں مسئلہ آوندا تے پاویں نہیں آوندا دسنا ضرور ہے. لوکی کی آکھن گے لے اینو مسئلے دا ہی نہیں پتا, ایڈا وڈا شیخ الحدیث ہے, ایڈا وڈا مولوی ہے, ایڈا وڈا خطیب ہے, ایڈا وڈا علامہ فہم ہے, تے لوکی کی آکھن گے لے اینو مسئلے دا ہی نہیں پتا. دسنا ضرور ہے, پاویں غلط دسنا ہے, جھوٹ دسنا ہے, اپنا تے بیڑا غرق ایدا ہویا ہی ہویا, نال عوام دا بھی بیڑا غرق کرنا ہے. اور نبی دی ذات ہے, نبی دی ذات. میرے آقا تشریف فرما نے حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ماں جی فرما دیا نے میرے حجرے تے ماں جی دا حجرہ کڈا کو سی سندے رہندے ہو, ایڈا کو حجرہ سی کہ نبی علیہ السلام پچھلی رات جدو نفل پڑھ دے اما جی فرما دیا نے میں لمے پئی ہوندی تے ایڈا کو حجرہ سے نبی پاک جدو رکوع کر دے تے پھر سجدہ کرنا چاندے میرے پیرانو ہاتھ لاندے, میں پیر پیچھے کر لیندی تے تا نبی پاک سجدہ فرمان دے. ایڈا چھوٹا حجرہ سی حضرت ماں جی عائشہ دا. فرمان دیا نے اس حجرے دے اندر مصطفیٰ علیہ السلام دے کول حضرت بی بی خولہ آ گئی رضی اللہ تعالی عنہا. نبی پاک علیہ السلام دے کول آئی تے جویں بندہ چکدا ہے نا شرمندہ شرمندہ, نبی پاک دے قریب آ کے بیٹھی ہولی ہولی مسئلہ پوچھ دیے پئی. مینوں یاد آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین سن, آپ سفر تے جا رہے ہیں, نکلے مدینے ہو تے اے بی بی خولہ رستے چ تشریف فرما سن. جناب عمر نو آواز دیتی, حضرت عمر خود چل کے آئے, 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران. بی بی خولہ نے آواز دیتی, عمر چل کے آئے بڑے دھیان نال بڑی توجہ نال. بی بی خولہ دی گل سنی, فارغ ہوئے, نال دے ساتھی کہنے لگے امیر المومنین ایک عام خاتون ہے, عام عورت ہے, تے تسی اتنے بڑے حکمران ہو تے حضرت ایڈے دھیان نہ راہ جاندیا کوئی طریقہ ہوندا ہے, کوئی بندہ آوندا ہے, کوئی اپنی گل دسدا ہے, کوئی سناندا ہے, سرے راہ امیر المومنین تانوں اس عورت نے بلایا تے تسی کھڑے اور او دی گفتگو سن رہے ہو. اللہ اللہ. جناب عمر دا جواب کی ہے, فرمان دے نے عمر دی کی جرت ہے او دی گل نہ سنے, عمر دی کی جرت ہے اس عورت دی گل نہ سنے. اے تے او عظیم خاتون ہے جیڑی حجرہ نبوی چ بیٹھی ہے تے عرش والے نے اے دی سن کے قرآن نازل فرما دیتا ہے. عمر دی کی جرت گل نہ سنے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئیے, اے اللہ دے پیارے نبی جی میں ایک مسئلہ پوچھن واسطے آئی ہاں, دریافت کرن واسطے آئی ہاں. میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے تے سونےو ہن اے پچھلی عمر ہے, بچے اولاداں جوان نے تے مکے چ او دور تے رواج اے سی ایک تے بھی نا طلاق دینا, ایک طلاق دے بعد رجوع, پھر دوجی طلاق, پھر تیجی. اسلام تو پہلا تے 100 طلاق سی, اسلام نے آ کے حد مقرر فرما دیتی ہے. تے اے حضرت خولہ آ کے نبی پاک نو پوچھ دیا, اور جیڑا خامند اپنی بیوی نو ماں کہہ دیندا سی
وہ نکاح ختم ہو جاندہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے وہ عورت دوبارہ وہ دے نکاح نہیں سی آ سکتی. نبی پاک علیہ السلام نو آ کے عرض کر دیے سونےو بڈھے بارے ہن جاواں تے کیڑے پاسے جاواں تے سونےو مسئلہ دسو. آپ فرماندے نے خولا اجے وہی نہیں آئی اجے وہی نہیں آئے. خولا دیاں اکھاں برس رہیاں نے سونےو مینوں مسئلہ دسو. آپ فرماندے نے خولا اجے وہی نہیں آئے. اے اللہ دے پیارے نبی جی میں ایتھوں نہ پوچھاں تے کتھوں جا کے سوال کراں. اس در تو خیر نہیں پے گا تے کتھوں جا کے دریافت کراں. آپ فرماندے نے خولا میں ایک دفعہ جو تینوں دسیا اجے وہی نہیں آئے تے جب تک وہی نہ آئے نبی ادوں تک اپنی مرضی نہ مسئلہ نہیں دسدا. تے میرے آقا علیہ السلام خاموش نے. ماں جی عائشہ فرماندیاں نے چھوٹا جنہ کمرہ چھوٹا سارا حجرہ ہے تے خولا ایڈی ہولی ہولی گلا نبی پاک نہ کیتیاں نے. میں کول بیٹھی سا تے میں او دیاں گلاں سن نہیں سکی تے جیڑیاں گلاں میں کول بیٹھی نہیں سن سکی اللہ نے عرش برین تے سن لیاں نے. خولا دیاں اکھاں چو آنسو برس رہنے تے نبی دے حجرہ پاک چو نکل پئیے. اے بار نکلی آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ گیا. اللہ فرماندے نے جبریل جی رب جلیل کیا ڈرے. فرمایا میری بندی نبی دی صحابیہ دے اکھاں دے اترو صاف کر دے. اللہ کیویں کراں؟ فرمایا جا قرآن لے جا. قد سامع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. کاموں کی والیوں ایک گل ذہن اندر بٹھا کے لے جاؤ. جدوں بہتے پارے ویلے آ جاؤ جدوں مشکلاں وچ گھر جاؤ لوکاں گے رونا نہ رویا کرو لوکاں گے ترلا نہ کریا کرو. لوگ سن کے تے تماشا بنا لیندے نے لوگ سن کے مزاق اڑا لیندے نے غریب دی غربت دا مزاق اڑاندے نے مجبور دیاں مجبوریاں دا مزاق اڑاندے نے. اور یار کدی اوکھا ویلا ویسے دعا کریا کرو اللہ کسے تے اوکھا ویلا نہ آئے اللہ کسے تے مشکل وقت نہ لے آئے. پر سونےو جے اوکھا ویلا آ جائے مشکل ویلا آ جائے تے پھر جویں سیدہ خولا نے اپنے رب نو پکاریا اپنے خالق دا ترلا ماریا اللہ تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو لائی سا تے اللہ سونیا تسی آپ ہی رحم فرما دیو آپ ہی کرم فرما دیو. تے عرش والے رب نے قرآن بنا کے نازل فرمایا تے رب العالمین نے بی بی خولا دیاں اما عائشہ فرماندیاں نے کہ خولا وہ عظیم خاتون ہے وہ عظیم شخصیت ہے کہ چھوٹے جننے حجرے چ بہ کے میں مصطفیٰ علیہ السلام دے لاگے موجود سا اور صدقے جاواں جیڑی گل میں کول بہ کے نہیں سن سکی عرش والے نے عرش برین تے سن لئی. بی بی خولا جدوں لاچار ہوئی اگے نبی دے عرض گزار ہوئی نبی موڑ دیتی دکھ یار ہوئی کہو لا الہ الا اللہ انہیں غم تھی حال بگاڑ دیتا ماری ہاں فلک نو پار کیتا سینہ جبرائیل دا ساڑ دیتا کہو لا الہ الا اللہ. تے جدوں مشکل پہ جائے رب کیویں حل کر دے
رب کلی وئی تے شاد کیتی، رب کلی وئی تے شاد کیتی، شودی اجڑی پھر آباد کیتی، بے مددی دی امداد کیتی، کہو لا الہ الا اللہ۔ پتہ لگا میرے مصطفیٰ جدوں بول دینے اللہ دی وہی نہ بول دینے، میں بولا تسی بولو، امیر بولے، غریب بولے، مولوی بولے، خطیب بولے، امام بولے، شیخ بولے، اسی جدوں بولنے ہاں اپنی مرضی نال، مصطفیٰ علیہ السلام جدوں بول دینے اللہ دی وہی اللہ دے آرڈر نہ بول دینے۔ اللہ ایسے عظیم نبی دا سانو تابع دار بنائے، کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخش۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ضروری اور اہم اعلان ہے کہ اس وقت میرے ضلع دی انج سمجھو کریم ساڈے معزز مہمان محترم سی پی او صاحب محترم جناب سید حماد عابد شاہ صاحب حفظہ اللہ، ڈی ایس پی کاموں کی جناب اظہر علی گجر صاحب، ایس ایچ او سٹی کاموں کی جناب غلام فرید صاحب، الحمدللہ ساڑھے آج دے معزز مہمان نے، اور نماز جمعہ دے بعد فوراً انشاءاللہ ساڑھے افسران بالا تشریف لے آئے نے۔ میں سمجھنا کہ جس معاشرے دے افسران بالا عوام دی سطح تے آ کے عوام دے مسائل سنن اور ان مسائل دا حل کرن، انہاں معاشریاں دے اندر دن بدن بہتری پیدا ہوندی ہے کہ کوئی بندہ اے نہ سمجھے کہ ساڑھے افسران ساڑھی پتہ نہیں کو گال سنے کہ نہ۔ الحمدللہ تو آڈے کول چل کے تشریف لے آئے نے، اللہ انہ دی اس آمد نو اپنے دربار اندر قبول فرمائے، اور تسی حضرات دور دراز پنڈا چوں تشریف لے آئے ہو، اوپر نیچے اور اس تو نیچے والی منزلہ جتنے احباب تشریف فرماؤ، نماز جمعہ دے بعد جان دی بجائے اپنے افسران بالا دی گفتگو سنو، اور اگر تو آڈے کو مسائل نے تو اپنے مسائل دے حل واسطے انہوں نے اپیل کر سکتے ہو، گزارش کر سکتے ہو۔ اس واسطے نماز دے بعد کوئی دوست جان دی کوشش نہ کرے، فوراً نماز دے بعد سنتا بعد چون گیاں، نماز دے فوراً بعد انہوں دی مختصر گفتگو ہوئے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام۔ ساڑھے معزز مہمان محترم سی پی او گجرانوالا حضرت محترم شاہ صاحب تشریف فرمانے، اپنے خیالات دا اظہار فرمان گے، اور آپ حضرات دل جمی نال انہاں دی گفتگو سماعت بھی کرو، اور اس دے بعد اگر کوئی مسائل نے تو انہاں دے سامنے پیش کرو، انشاءاللہ ان مسائل دا حل افسران چونکہ بالا نے اس واسطے انشاءاللہ کرن گے۔ اس واسطے سارے دوست بڑے آرام سکون اور تشریف رکھو۔ محترم شاہ صاحب خطاب فرمائیں۔ ساڑھے میڈیا دے احباب ممبران تشریف لے آئے نے، اسی انہاں دے بھی شکر گزار ہاں کہ تشریف لے آئے نے، اللہ سب دا آنا قبول فرمائے۔
نیچے کر تھوڑا نیچے کر بس ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب بھی میں جاتا ہوں کسی بھی جمعہ والے دن مسجد میں، اور میرے آپ لوگوں سے جب بھی واسطہ پڑتا ہے، ملاقات ہوتی ہے. دفتروں میں بھی یہ کچہریاں ہم لوگ لگاتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. جو اپلیکنٹس آتے ہیں یہاں پہ ہم ان کو سنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں صدق دل سے کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں. وہ سلسلہ تو ڈیلی بیسس پہ چلتا ہے. ہمارے دفاتر میں آپ لوگ آتے ہیں تو یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا کہ ہر جمعے کو، ستمبر میں میری یہاں پہ تعیناتی ہوئی تو اس کے بعد سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا. بیچ میں کچھ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے حالات ہمارے خراب تھے تو جمعہ کچہریاں نہیں لگ سکیں، لیکن یہ سلسلہ ہم نے دوبارہ سے جیسی حالات ہمارے بہتر ہوئے تو ہم نے شروع کیا. اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس سے، جس طرح امام صاحب نے بھی یہاں فرمایا کہ اس سے بہتری تھوڑی بہت آنا شروع ہو گئی، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آگے آنے والے دنوں میں اس میں مزید بہتری آئے گی. میرا آنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ مجھے اتنی اچھی تقریر کرنا نہیں آتی. ماشاءاللہ آپ کے امام صاحب بہت اچھے مقرر ہیں، اچھا بولتے ہیں، لیکن جو بات بھی میں یہاں پہ کروں گا صدق دل سے کروں گا. اور مجھے یہ اندازہ ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ ڈیفینیٹلی پہنچتی ہے اور وہ اثر بھی رکھتی ہے. تو اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جو ایک پولیس اور عوام کے بیچ میں جو فاصلے ہیں، لوگوں کے بیچ میں یہ امپریشن ہے کہ ہمیں صاحب بہادر ملتے نہیں ہیں، دفتروں میں ہم جاتے ہیں تو کوئی ملاقات نہیں کرتا. ایک تو یہ میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آئی جی صاحب کی بھی پالیسی ہے کہ ہم نے اوپن ڈور پالیسی رکھنی ہے، کہ کوئی ایسا بندہ نہ ہو اگر وہ تھانے میں جائے جو کہ بیسک یونٹ ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایس پی صدر بھی موجود ہیں، یہاں پہ ڈی ایس پی آپ کے متعلقہ بھی موجود ہیں، ایس ایچ او بھی موجود ہے. تو ہم لوگ خود چل کے جاتے ہیں، لوگوں کے مسائل سنتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی سائل، کوئی اپلیکنٹ اپنی ضرورت لے کے یا اپنی اپلیکیشن لے کے جائے تھانے میں، تو وہاں پہ ایس ایچ او کا کام ہے کہ اس کو ملنا. اس کے لیے آئی جی صاحب نے مختص کیا ہوا ہے شام والا ٹائم 2 سے لے کے 5 بجے تک. ایس ایچ او مجاز ہے کہ اپنے آفس میں بیٹھے گا اور کوئی بھی بندہ جائے وہاں جا کے ڈیلی بیسس پہ اس کو مل سکتا ہے. اس کو ہم کیمراز کے تھرو بھی مانیٹر کرتے ہیں، دفاتر میں کیمراز لگے ہیں اور آئی جی آفس تک اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. یہ ہے. اس کے بعد جو ہمارے ایس ڈی پی اوز ہیں، جو ڈی ایس پی صاحبان ہیں، ان کے دفاتر میں بھی ہمارا سائل جا سکتا ہے 2 سے 5. کوئی بھی آپ کی کوئی اپلیکیشن ہے، کوئی مسئلہ ہے یا تفتیش سے ریلیٹڈ کوئی مسائل ہیں تو آپ جا کے بتا سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے دفاتر میں بھی جو ڈویژنل ایس پیز ہیں وہ بھی پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں. میں خود ڈیلی لوگوں کو سنتا ہوں. یہاں آپ کے آنے سے پہلے میں کم از کم آج دن میں کوئی 20 سے 25 لوگ جو دفتر میں آئے ان کے مسائل سنے اور کوشش کی کہ ان کو ہم آگے مارک کریں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں تو ہر علاقے کے مختلف مسائل ہوتے ہیں. جو وزیر آباد کے ایشوز ہوں گے وہ مختلف ہوں گے، یہاں سٹی کاموں کی کے مسائل مختلف ہوں گے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ کامن ہیں، وہ ہر جگہ کے اوپر ایک ہی ہیں. جو مسائل آپ کو ہم سے درپیش آتے ہیں وہ میں آپ کو خود بیان کر دیتا ہوں. اس کے اوپر ہم ہماری اولین ترجیح ہے کہ ہم اس پہ فوکس کریں اور اس میں بہتری لا سکیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انصاف لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں ملتا. یہ ایک بیسک حق ہے ہر شہری کا، اور بحیثیت پولیس آفیسر ہمارا کام ہے، یا جس نے بھی وردی پہنی ہے، ہمیں اسٹیٹ نے ذمہ داری دی ہے کہ ہم نے لوگوں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرنی ہے. یہ ہماری اولین ترجیح ہے. اس کے لیے جب کوئی انصاف کے لیے جائے تو یہ سب کا بیسک حق ہے کہ وہ تھانے میں اس کی رسائی ہو، جو فرنٹ ڈیسک بنے ہیں وہاں پہ اپلیکیشن اس کی درج ہو، اور اس کے جو جائز مطالبات ہیں اس کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج ہو جائے. جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنی ایف آئی آر کرانے کے لیے.
ہم بھی اپنے دفاتر میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، آپ لوگ ڈائریکٹ بھی آ سکتے ہیں، آپ کو کسی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہ کوئی اپنا ترجمان بنا کے لے کے آتا ہے مختلف سوسائٹی میں سے لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا کنسیڈر کرتے ہیں، اللہ نے مقام بھی دیا ہے، لیکن آپ لوگ اعتماد کریں ہمارے اداروں پہ، آپ لوگ خود آ کے اپنے دل کا حال سنائیں اور اپنی بات بتائیں. مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سنیں گے اور اس میں کوشش کریں گے کہ ہم انصاف کریں. ایک تو ایف آئی آرز میں تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، وہ ہم نے آنے کے بعد، میں نے خود آپ کے ادھر صدر کاموں کی میں تھانے پہلا میں نے وزٹ کیا، تو جب میں نے پکار 15 کے اپلیکینٹس کو دیکھا، جب کال کی پتہ لگا کہ اس کی جائز موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے، پچھلے 3-4 دن سے اس کا ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی اور وہ در بدر پھر رہا تھا اور مشکلات کا سامنا تھا، تو وہاں ہم نے افسران کو سزائیں بھی دیں اور جو بھی ہم نے کیا. اس کے بعد سے ڈیلی بیسس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہتری آ رہی ہے. آر پی او صاحب آئے ہیں، انہوں نے بھی ایسے کیسز نکالے ہیں جن میں ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوا، تو وہ بھی ہم ایف آئی آر درج کر رہے ہیں. دوسری بات یہ سارے لوگ بیٹھ جائیں جی، یہ بیٹھ جائیں، سارے بیٹھ جائیں نیچے جی، یہ سارے بیٹھ جائیں، شاباش بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھ جائیں جی. یہ میری آواز آپ کو بیٹھ کے بھی آئے گی، کھڑے ہو کے بھی آئے گی، تو مناسب ہے کہ بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے والے لوگ دیکھ سکیں. تو پہلی ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہماری فری رجسٹریشن آف ایف آئی آرز ہو، آپ کو کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور میں نے اپنے ایس ایچ اوز کو، اپنے افسران کو کہہ دیا ہے جو پیشہ ور ٹاؤٹ ہیں ان کا داخلہ تھانوں میں بند کر دیں، اور ان کا سہارا آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پیشہ ور ہیں، وہ آپ لوگوں کو بار ٹھگتے ہیں، علیحدہ ہمارا بھی بدنامی کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ کی. کوئی بندہ سائل آئے وہاں پہ آ کے اپنی درخواست دیں، ہم ایف آئی آر ضرور کریں گے، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ کچھ ہمارے جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیوانی نوعیت کے ہوتے ہیں، عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ اپلیکینٹس کی سائل کی کہ اس کو مجرمانہ اس کے اوپر لے کے جائے اور اس کے اوپر ایف آئی آر درج کرائے. اس کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں، کیونکہ جو دیوانی نوعیت کے کیسز ہیں 420, 468, 471 قبضہ، اس کی اٹیمپٹ، یہ تمام کیسز جو ہمارے ڈویژنل ایس پیز ہیں ان کی اجازت کے بغیر یہ ایف آئی آر نہیں ہوتی. اس کو وہ خود سنتے ہیں، دونوں پارٹیز کو اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے. یہ بھی آپ لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے، کسی کی کوئی چوری ہو جاتی ہے، رازدانی ہو جاتی ہے، کوئی اور مسائل ہیں، وہ ہم امیجیٹلی، ہمارا فرض ہے کہ ہم رجسٹر کریں اور ہم کر رہے ہیں. دوسرا، اور اس میں بتدریج بہت بہتری آئی ہے. یہ پہلے یہاں پہ رواج تھا کہ وہ پرچے کھانے، لوگوں کو بلا وجہ تنگ کرنا، موٹر سائیکل چوری ہوئی تو کہہ دینا جی کہ آپ خود بھی ڈھونڈیں، میں بھی ڈھونڈتا ہوں، مل جائے گی 2 دن 3 دن 4 دن. ایسے تمام کیسز ہم ضرور اس میں رجسٹر کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ سب سے بڑا پرابلم آپ لوگوں کو سب کو یہ آتا ہے، جو پولیس سے شکایت ہے، کہ ہمارا رویہ بہتر نہیں ہوتا. جب کوئی تھانے میں اپنی داد رسی کے لیے جاتا ہے تو ہمارا فرض ہے، یہ میں نے انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ ہمارے فرنٹ ڈیسک کے اوپر جتنے واٹر ڈسپینسر ہیں وہ کام کر رہے ہوں گے. ہمارا کام ہے اس کو کرسی بھی آفر کرنا، ہمارا کام ہے اس کو پانی بھی دینا، عزت کے ساتھ پیش آنا، اور اس کا پورا احترام جو ہے. اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کی بھی عزت نفس کو مجروح کرے. اس کے اوپر ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے اور اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے عوام کو سہولت ہوگی، تاکہ ہمارا جو ایک ڈسکنیکٹ ہے، جو ہمارے فاصلے ہیں، وہ دور ہوں اور ہم اپنا امیج بھی بہتر کر سکیں اور اپنی سروس ڈیلیوری کو بھی بہتر بنا سکیں. اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انصاف، جیسے میں نے بات کی، ہر کسی کا بنیادی حق ہے. اچھے افسران کو ہم لوگ تھانوں میں لگا رہے ہیں. جو کام کرے گا، ڈیلیور کرے گا، وہ تھانوں میں رہے گا. جو ڈیلیور نہیں کرے گا، جو انصاف نہیں دے گا، وہ تھانوں میں ایس ایچ اوز تمام کو، کئیوں کو ہٹایا ہے، باقیوں کو بھی ہٹائیں گے. اور اچھے افسران آپ کو ہم دیں گے جو ایک نیوٹرل ہو کے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے فیصلہ کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورے طریقے سے اس پہ کریں گے. دوسرا، میری پرائرٹی یہ ہے کہ ہم نے کرپشن کو ٹالریٹ نہیں کرنا. یہ جو پولیس آفیسرز ہیں یا جو آپ کے تھانوں میں ہیں باہر، آپ کی، یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہیں. یہ بہت کٹن حالات میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، سردی میں بھی کرتے ہیں، گرمی میں بھی کرتے ہیں. ایک تو میں نے ان کو یہ کہا ہے
میں تھانوں میں بھی جاتا ہوں, ادھر صدر کاموں کی بھی آیا, مدعیان مقدمہ کو بھی بلایا جاتا ہے, افسران بھی موجود ہوتے ہیں, اور میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس تفتیشی سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ کیا اس نے آپ کو گاڑی کے پیٹرول کے لیے تو نہیں مانگے پیسے؟ کیا اس نے آپ سے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے فلانی جگہ ریڈ کرنا ہے تو کوئی خرچہ, کوئی چائے پانی دے دو؟ آپ لوگوں نے کسی نے بھی 1 روپیہ نہیں دینا, کیونکہ ہم سب کو علم ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو اگر ہم لوگ, کوئی پولیس آفیسر لیتا ہے, مجھے جب کمپلینٹس آتی ہیں, میری ابھی بھی انکوائریز چل رہی ہیں, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو کنفرم ہوگی ہم ویریفائی کریں گے انفارمیشن, وہ اس محکمے میں نہیں رہے گا, وہ اپنے گھر جائے گا. ڈپارٹمنٹ میں ایسے ناسوروں کو ہم نکال دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ایک تو کوئی فٹیگ, وہاں میں پوچھتا ہوں لوگوں کو سزائیں بھی ملتی ہیں. ہمارا کام ہے, سرکار نے اتنے پیسے, اتنے وسائل ہمیں دیے ہیں کہ ہم کسی اور پہ فٹیگ ڈالے بغیر اپنے کام اور اپنے سرکاری جو ہماری ذمہ داریاں ہیں بڑے احسن طریقے سے نبھا سکتے ہیں. یہ ہم نبھائیں گے انشاءاللہ تعالی. دوسرا, جو منشیات کی لعنت ہے وہ ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہے. ہمارے ینگ بچے ہیں, ہماری ینگ نسلیں ہیں جو تباہ ہو رہی ہیں. جو بھی ایسے لوگ ہیں, اور مجھے پوری امید ہے, آپ لوگ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ کیا آپ کے علاقے میں منشیات بکتی ہیں؟ بکتی ہیں, ٹھیک ہے, میں دیکھ رہا ہوں کافی سارے ہاتھ. اس کے اوپر ہم اس کو جہاد کی طرح لیں گے. اس کے اوپر پورا ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. جتنے بدکاری کے اڈے چل رہے ہیں, یہاں پہ ایس ایچ او موجود ہے, میں نیکسٹ ٹائم اگر میں آؤں یہاں پہ اور میں ان سے پوچھوں تو جتنے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں, میں امید کروں گا کہ وہ ہاتھوں کی جو اٹھنے والی مقدار, تعداد ان کی کم ہو جائے, اور ہم نے ایفیکٹو کیمپین ان کے خلاف چلانی ہے. جتنے یہ جوئے کے اڈے چل رہے ہیں, یہاں پہ جتنے جواری حضرات ہیں, میں ان کو وارن کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا کاروبار خود بخود بند کر لیں, ورنہ بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور قانون کا ان کو فیس کرنا پڑے گا. جو بدکاری کے اڈے ہیں ان کے خلاف ہم کریک ڈاؤن کریں گے. منشیات کے خلاف ایک جہاد سمجھ کے ہم کام کرنا شروع کریں گے. ان کی ہم نے لسٹیں مرتب کی ہیں, ان کے خلاف ہماری کیمپین چل رہی ہے, اور اس کو مزید ہم مؤثر بنائیں گے. یہاں پہ ڈی ایس پی صاحب بھی بیٹھے ہیں, اس کو ہم نے بالکل پورا فوکس ہو کے اس کے اوپر ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ہم کارروائی کریں گے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جس گھر کے اندر یہ ایک لعنت آ جاتی ہے تو پورے کا پورا گھر اور گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں. اور ماں باپ میں نے دیکھے ہیں, میرے پاس بھی دفتروں میں آتے ہیں, جو بالکل بے بس ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ان کا آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے, ہمیں انفارمیشن دینی ہے, اور ہم اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی آپ کا نام بھی صیغہ راز میں رکھیں گے, جو کہ ہماری ذمہ داری ہے, اور ہم بھرپور کارروائی کریں گے. دوسرا, اخلاق کے اوپر میں نے بات کر لی, اور میری یہی چند گزارشات تھیں. آگے سردیاں آ رہی ہیں, ینگسٹرز یہاں پہ بیٹھے ہیں, پتنگ بازی پہ مکمل پابندی ہے, اور اگر کوئی چھت پہ پتنگ اڑا رہا ہے تو ہم سے بھی سرکار ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہم اس پہ کنٹرول کریں, لیکن ہم سے زیادہ ذمہ داری آپ تمام لوگوں کی ہے. جس گھر میں ماں باپ ہیں, بڑے ہیں, ہمسائے ہیں, وہ ہم ان بچوں کو غلط جو کام کرتے ہیں, اپنی چھتوں پہ چڑھ کے اگر کوئی ایریل فائرنگ کر رہا ہے, ہوائی فائرنگ, تو یہ شغل میلے میں شادیوں پہ فائر تو آپ کر لیتے ہیں, لیکن جو گولی اوپر جاتی ہے اس نے واپس بھی آنا ہوتا ہے, وہ ہوا میں معلق نہیں ہو جاتی. وہ جب گولی واپس آتی ہے تو بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا, وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ ہمارا جانور تھا, بیل تھے یا بھینسیں تھیں, اچانک پتہ نہیں کیا ہوا اور وہ ہو گئی. انسان جو چل رہا ہے یہ اتنی ہی نقصان دہ ہے گولی جس کو ڈائریکٹ فائر کرنا. جب گولی واپس آتی ہے اور اگر کسی کے سر پہ لینڈ کرتی ہے تو وہ اسی مومنٹم سے ہٹ کرتی ہے جس سے انسانی جان ضائع ہو جاتی ہے. تو ہم اس شغل میلے میں قیمتی اور معصوم جانوں سے مت کھیلیں, اس میں ہم سب نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. گھر میں جو بڑے ہیں, جو اسکولوں میں اساتذہ ہیں یہاں پہ موجود ہیں, وہ بچائیں بچوں کو کہ جو دھات والی ڈوریں ہیں یہ جب پھرتی ہیں موٹر سائیکلوں پہ جانے والوں کی تو ان کی گردنیں کٹ جاتی ہیں. تو اس خونی کھیل کا ہم نے حصہ نہیں بننا. جہاں پہ آپ لوگوں کی توقعات ہمارے ساتھ ہیں, جب تک آپ ہم سے تعاون نہیں کریں گے تو پولیس کے جو محدود وسائل ہیں, ہم ایک ایک چھت پہ چڑھ کے نہ لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں, نہ کارروائی کر سکتے ہیں. کوشش تو کر سکتے ہیں. کامیابی تب ملے گی جب آپ لوگ ذمہ دار شہری ہونے کا مظاہرہ کریں گے اور ہم پر اعتماد کریں گے اور اپنی ذمہ داری نبھائیں گے, تو تب ہم انسانی جانوں کو بچا سکیں گے.
تو یہ تمام چیزیں آپ نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ تعاون کرنا ہے. تو میری یہ چند گزارشات تھیں وہ میں نے کر دی ہیں, اور اس کے بعد ون بائی ون ہر ایک کی میں بات سنوں گا. جس نے بات کرنی ہے وہ یہاں پہ ایک ایک کر کے اپنی بات بتائے گا اور ہم آگے جو بھی ڈائریکشنز دینی ہیں وہ دیں گے. بہت شکریہ جی. یہ جی ایک بڑی انہوں نے امپورٹنٹ بات کی ہے, یہ بھی میں بتا دوں. یہ جو ون ویلنگ کرتے ہیں بچے, اس میں بھی ہماری بڑی قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوتی ہیں. تو اس کے اندر بھی جتنے بڑے ہیں وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں. اگر اس طرح کے کوئی موٹر سائیکلز ہیں جو انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں ون ویلنگ کے لیے, تو اس